الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اس ٹوٹے پھوٹے قافلے کے شہداء کے سروں کو لے کر شہداء کرام کے سروں کو لے کر جا رہا تھا قافلہ، یزیدی جو تھے وہ تو جشن مناتے جا رہے تھے، لیکن امام عالی مقام کا جو سر تھا بڑی عجیب شان و شوکت سے جا رہا تھا۔ خولی جب آپ کے سر اقدس کو لے کر گھر پہنچتا ہے، تندور میں جب رکھتا ہے، اس کی بیوی رات کو جب اٹھتی ہے نماز تہجد کے لیے، کیا دیکھتی ہے؟ تندور میں بہت بڑی ایک رونق ہے، بہت بڑا نور ہے، اتنا نور اٹھ رہا ہے تندور سے جو تندوری سے لے کر آسمانوں تک پہنچ رہا ہے۔ وہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کے اندر ایک اماری آتی ہے جس میں کچھ عورتیں سوار ہیں، اور خولی کی بیوی یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے۔ اس میں سے ایک عورت آگے بڑھی، اس نے سر کو نکالا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا، پھر دوسری عورت آگے بڑھی، اس نے سر کو سینے سے لگایا، پھر چوم کر پھر اس کو سر کو رکھ دیا۔ پھر آخر میں ایک عورت ایسی آئی جو بڑی ہی باحیا ہے، بڑی متقیہ پرہیزگارہ ہے، اس نے زاروں قطار رو کر سر کو اپنے سینے سے لگایا، بار بار چوم کر آنکھوں سے لگاتی ہے، اس کی پیشانی چومتی ہے، اس کے رخسارے سر کے چومتی ہے، چومنے کے بعد پھر اس سر کو رکھ کر کہتی ہے، اے میرے بیٹے حسین، کل قیامت کا جب دن ہوگا تیرے سر کو، اس سر کے شہید کرنے والوں کو، تن سے جدا کرنے والوں کا جب حشر کے اندر حساب نہیں لے لوں گی، رب کائنات کا حساب جو ہے سب کتاب میں جام کر کے رکھ لوں گی، وہ آگے نہیں چل سکے گا۔ اب وہ خولی کی بیوی جو ہے وہ آگے بڑھی، اس نے سر کو دیکھا، سر کو جو ہے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کہتی ہے، اے شہزادہ حسین، میرے خاوند کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے خاوند کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے کہ ظالم، تو کہتا ہے باغی ہے، جو شہزادہ حسین کا سر ہے، ظالم تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اتنے کہہ کر وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو خواب کے اندر ہوش کے عالم میں اس کو ایک سامنے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کہتا ہے بیوی تو کسی قسم پریشانی نہ کر، اپنے خاوند کے ظلم میں تجھے شمار نہیں کیا جائے گا، قیامت والے دن تمہیں ہر قسم کے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، تو اس سے بڑی ذمہ ہوگی۔ اٹھتی ہے اور خاوند سے کہتی ہے، تو قاتلان حسین میں شامل ہے، اس لیے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چادر اوڑھ کر نکل جاتی ہے، میں تو جنگلوں کی طرف چلی جاتی ہے، اس کے پاس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ پھر یہ قافلہ یزیدی جشن مناتے ہیں، امام علی مقام کے شہداء کے سروں کو لے کر جا رہا تھا۔ یہودی عیسائی جشن منا رہے تھے، لیکن امام علی مقام کا جو سر ہے وہ کس انداز سے شان سے جا رہا تھا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سر میرے قریب سے گزرا تو سر سے میں کیا سنتا ہوں، آپ کی زبان جو ہے، آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں امام علی مقام کے، اور پڑھ رہے ہیں، ہم حسبتا ان اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تھا وہ میری اس واقعے سے زیادہ عجیب تھا؟ نہیں، بلکہ میرا واقعہ جو ہے زیادہ عجیب ہے۔ مجھے شہید کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے آقا، میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پھر آگے چلتا ہے، جب پھر بازار میں سر گزرا تو کس شان سے امام علی مقام کا سر جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ کل امام علی مقام کا سر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا، لوگ سن رہے تھے، چھتوں اور بازاروں میں کھڑے لوگ یہ سن رہے تھے، امام علی مقام کا سر تلاوت کرتا جا رہا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ سر یہ کہہ رہا تھا، اے لوگوں، معصیت سلوک کرنے والوں، ہمیں اس انجام تک پہنچانے والوں، ہمارے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے غافل ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے کردار ادا کیا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میرا ضرور اس کا انصاف کرے گا کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ یہ اس ویڈیو کو لائک